مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے. ایک صحابی آتے ہیں، کعب بن عجرہ، یا رسول اللہ ما لی اراک متغیرا، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے. آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی. کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3. کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں. اب باغ میں تشریف لے گئے. عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں. کھجوریں گری پڑی، خراب کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے. اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں. آپ نے کہا مجھے بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے ہیں، فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں. جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا. آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں. ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی. اب بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ ایک عرب سردار بے عمران. عرض کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں. اسی طرح چادر ممبر تے بھی بچھائی ہوئی. تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر. باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا. آپ اندر آئے، پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگی. کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی ہے، 2 امتحانات. طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا، احد پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا. بیٹی کے آنسوں نے موم کر دیا اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے. اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج 3 دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا. پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اپنے گھر کو لٹا دیا، قربان کر دیا. آخری تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، ہر شے مکمل کر کے دی. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. بھائیو، آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی منزل اللہ کو بناؤ اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، اللہ سے جوڑ دیں گے. ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے، آخری نبی، کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی. آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں. گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا، جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے. ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں، جو خیموں میں خانہ بدوش بہت بڑا ہوتا ہے، چھپکلی نما. ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا، آپ کی محفل سے گزرا. کون ہے یہ؟ کہا یہ وہ نبی ہے. آیا گوہ شکار زدہ مری ہوئی، اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا. کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا. اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولے، جانور کی بولنا ہے. اور وہ ایسے مری پڑی ہے. تو آپ نے کہا یا ضب، یا ضب، اے گو. اس نے آنکھیں کھولی، یوں سر اٹھایا. لبیک و سعدیک، میں حاضر. میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آخری نبی نے بلایا. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا من تعبد، کس کو یاد کرتی ہو، کس کی عبادت کرتی ہو؟
कमन फिस समाए अर्शहु वफिल अर्द सुल्तानुहु वफिल बहर सबीलुहु वफिल जन्नत रहमतुहु वफिल नार इक़ाबुहु। मैं उसको याद करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में, हुकूमत ज़मीनों में, रास्ते समंदर में, रहमत जन्नत में, अजाब जहन्नम में। ओ बद्दू दी तो चौकड़ी गई। आपने कहा मन आना, आहा मन आना, मैं कौन? मन आना, मैं कौन? तो गोह ने कहा अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। अगली बात उससे भी खूबसूरत, वखातमुन नबीयीन, आप आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नहीं। कद अफलह मन सद्दकक वकद खाब मन कज़्ज़बक, जो आपके पीछे चलेगा कामयाब, जो आपको छोड़ जाएगा नाकाम। उस गोह का, इस बोल का वास्ता देता हूँ कि वो इतना ईमान रखती है कि ब्रेडफोर्ड वालों को पैगाम पहुँच जाए 14 सदी के बाद कि नबी के दामन को थामोगे तो अल्लाह भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी। अगर ये दामन छूट गया, ना ये जहान है ना वो जहान है। उनकी ज़िंदगी इन सूरज से ज़्यादा चमक, सूरज तो डूबता है, चाँद तो घटता और बढ़ता है, सूरज में आग है, चाँद में दाग है, मेरा नबी बेआग है, बेदाग है, वो गुरूब नहीं होता। हमेशा तुलू होने के लिए मेरे नबी की नबूवत, हस्ती, हैसियत को वजूद मिला है। किसी नबी की सीरत हमारे पास मौजूद नहीं है। वाहिद नबी हैं जो पैदाइश से लेकर दुनिया से जाने तक एक एक अदा मौजूद है। कोई नबी नहीं जिनकी ऐसी ज़िंदगी की हर अदा महफूज हो। किसी नबी का नस्ल, नसब, पीढ़ी आदम अलैहिस्सलाम तक नहीं जाती। वाहिद नबी हैं जिनका नसब, पीढ़ी आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अक़नात बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन उवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊब बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफ़शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मेरा हबीब है। अब एक गिला करूँ कि 40 साल हो गए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी बयान करते हुए, कभी किसी को दुख देने वाला बोलने की कोशिश नहीं की। ये तबलीग का हमें सबक मिला, ये हमें अपने उस्तादों से सीखा। मैंने 8 साल पढ़ा, मेरे उस्तादों ने कभी किसी मुसलमान फ़िरके के ख़िलाफ़ मुझे एक लफ्ज़ नहीं पढ़ाया। मोहब्बत सिखाई, मोहब्बत सिखाई। अब हमें ही गुस्ताख़ रसूल का टाइटल दिया जा रहा है और हमें ही मुनकिर रसूल कहा जा रहा है। तुमसे एक पैनी का सवाल नहीं है, एक पैनी का सवाल। अपने पैसे खर्च करके टिकट पर, किसी इंग्लैंड वाले ने मुझे टिकट नहीं भेजा, मैं अपने टिकट पर आया, पहले भी आया, कई साल से आ रहा हूँ। सिर्फ आपको अल्लाह रसूल की तारीफ़ करके उम्मत पने का सबक दे के जाता हूँ। वो तबलीग वालों को कहते हैं कि ये काफिर भी हैं, गुस्ताख़ रसूल भी। क्या जुल्म करते हो, किसी को काफिर कहना इतना आसान। ठेका ले ली, किसी और को जन्नत में जाने दो यार। कौन जालिम है जो नबी का गुस्ताख बन सकता है? इख्तिलाफ राय है मसाइल में। कौन जालिम है जो पाक बीबियों का, अज़वाज मुतहरात का, सहाबा का गुस्ताख बन सकता है? लेकिन इस कदर तासुब की पट्टी आंखों पर। मैं नहीं आग भड़का सकता, कितनी दुनिया मेरे बयान सुनती, मैं नहीं भड़का सकता आग। मैं तो हाथ जोड़ता हूं, भाई उम्मत बन के रहो, मुसलमान बन के रहो, जो तुम्हारा अकीदा है उस पर कायम रहो। औरों को क्यों इतना दूर करते हो? अपने नबी की जिंदगी पढ़ लो कि उन्होंने मुनाफिकों को सारी जिंदगी अपने से दूर नहीं किया। चलो कुछ मुनाफिक तो छुपे हुए थे जिनका किसी को नहीं पता था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का तो सबको पता था कि ये मुनाफिक है। मेरे नबी पानी पी रहे थे,
ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے۔ تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا، کہا ابا پانی پی لو۔ کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو۔ کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے، میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان، امت پر کفر کے فتوے، واجب القتل کے فتوے، کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دیا۔ اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں دے دوں گا۔ یہ کون ہے جس نے اماں عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ یہ وہ آدمی ہے۔ سوچو صحیح، منافقت تو ایک طرف رکھ دو، سب سے پیاری بیوی، ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ بھری محفل میں کہا، عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بھری محفل میں کہا عائشہ سے۔ وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار ہے، جن کی گود میں سینے پر سر تھا، کائنات کی واحد خاتون، مات فی سحری و نحری، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہوئے تھے، اور یہ گال یہ سر اما عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی، یہ وہ خاتون ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، شہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے۔ امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، میرے اللہ نے گواہی دی، اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری، ان پہ تہمت لگائی، اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا ہوں۔ تم سوچو تو کوئی تمہاری بیٹی پہ تہمت لگا دے، تمہاری بیوی کے تہمت لگا دے پاکیزہ عورت پر، تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھرو گے یا کم از کم زندگی بھر کا بائیکاٹ کرو گے؟ یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا، قرآن گواہ بنا، جن کا حجرہ میرے نبی کا روضہ بنا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے۔ کیا دکھ نہیں دیکھا اس وقت، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا کرتا اپنے باپ کو کفن دے دو۔ پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے؟ کہاں پڑھا دوں گا، شاید بخشش ہو جائے۔ یہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہے، اور آپ صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے، تو عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ ہاں پتہ ہے، جانتا ہوں، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں، یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ پھر کہا میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی تو ان کے لیے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا۔ میرے نبی نے کہا اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تو اس کے لیے اگر 70 دفعہ دعا کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ دعا کر دیتا۔ تم نے کیا کرتا؟ پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ پیچھے پیچھے قبر میں دفن تک گئے تو اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ جب پہنچے آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالا گیا، سب کے سامنے منہ سے اپنا تھوک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، شاید بخشش ہو جائے۔ 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھ کر۔ کہ تبلیغ معلوماتی محنت نہیں ہے، تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت۔ علم کو سیکھنے کے لیے مدرسے ہیں، علماء ہیں، تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت۔ ایمان کیسا بنا۔ میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا مسجد میں، تو ایک شخص نے پوچھا آپ
کہاں گئے تھے, کتنا سفر تھا؟ میں نے بتایا. میں نے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ وہ نے مجھ سے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا. کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے بہت سیکھا بہت سیکھا. وہ ساری زندگی اس سے پہلے اپنی مرضی پہ گزر, اپنی چاہتیں, اللہ نے ماں باپ سے دیا ہوا بہت کچھ, لیکن جو میری بنیاد بنی وہ سفر تھا جس میں روز لڑائی ہوتی تھی. تو کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ, ویکنڈ چلے جاؤ, یہ نہ دیکھو کون ہے کون, چلے جاؤ. اس جاننے میں اللہ کی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے. اور تم میں کوئی دو ایسے نہ ہو جو لڑے ہوئے, اٹھتے ہی صلح کرنا. میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہے, اٹھتے ہی صلح کرنا. بہن بھائی لڑے ہوئے ہو, ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو, اٹھتے ہی صلح کرنا. جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا. شیطان پرانا کھلاڑی ہے نا کوئی, اور ہے بھی تجربہ کار, گول بھی بڑے ٹھگا ٹھگ کرتا ہے نہیں. وہ روزانہ اپنی میٹنگ بلاتا ہے. میٹنگ, ہاں بھائی کیا کیا؟ تو کہتے ہیں جی زنا کرایا, تو ایسے بیٹھا رہتا ہے یوں سر جھکا کر. چوری کرائی, نماز نہیں پڑھنے دی, جوا کھلایا, یوں کرتا. ایک لنگڑا بھیڑتو شیطان پیچھے سے کہتا ہے جی میاں بیوی کو لڑایا, او شاباش کام تو کر کے آیا ہے. میاں بیوی کو لڑایا, آجا آگے آجا آگے آجا آگے آجا. اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے, پھر یہاں اپنے پاس بٹھاتا ہے. وہ بدبخت, تو یہ ہے اصل کام. شرابی کی شراب اس کی ذات تک, میاں بیوی کی لڑائی, نسلیں برباد, خاندان برباد, اولاد برباد. تو آپس کا معاشرہ بناؤ, اسلامی معاشرہ بناؤ, محبت والا, درگزر والا. ایک دوسرے کی تعریف کرو, ایک دوسرے کو گفٹ دو, ہدیہ دو. میرے نبی نے فرمایا جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بیوی کے لیے ضرور تحفہ لے کر آئے, اور کچھ نہ ملے تو کوئی پتھر ہی لے کر آئے. مارا واسطے نہیں, گفٹ واسطے. اور بیوی سے اللہ کے نبی نے کہا جو بیوی اپنے خامند کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ, تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر ملتا. صرف مسکرا کے دیکھ, اندر وڑو تو منہ تے 12 وجہ منتے, اپنے تو 24 وج جاندے. کبھی بیوی خامند کو تانا نہ دے, خامند بیوی کو تانا نہ دے. پیار محبت کے انداز میں بات کرو جو دلوں میں. اولاد کو بھی ایسی ڈانٹ ڈپٹ, یہاں تو ویسی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے, لیکن میرے نبی کا طریقہ بھی یہ نہیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصل علی محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ.